نبی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ السلام دے سامنے جدوں موت کا ذکر کیتا رہتا تے آپ دی جڑی جلد مبارک آئی، جڑی جسم کا چمڑا سی، جڑی جسم دی کھڑی آئی، جڑی جسم کا تے جلد آئی، اس جلد وچوں خون دے قطرے ٹپکن لگ پے۔ اللہ نے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے جدو زندگی اور موت کا ذکر کیا رہتا کہ آپ اتنا روتے کہ آپ نے جسمانے جوڑ جڑے وہ اپنی جگہ تو ہٹ لگتے، یعنی کہ جوڑ نہ رہتے، اور پھر جدو آپ کے سامنے اللہ کی رحمت کا ذکر کیا رہتا، جدو آپ کے سامنے اللہ کی رحمت کا ذکر کیا رہتا، وہ جوڑ دوبارہ اپنی جگہ سے واپس آتے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ روزانہ رات کو جدو علماء کرام کو جمع کر دے، ایک جگہ میں بیٹھ کے علماء کرام بیٹھ کے قبر اور آخرت اور موت کے بارے میں گفتگو کرتے، اور پھر اتنا روتے کہ گویا کسی جنازے میں اپنے سامنے کچھ کا رو رہے۔ اسی طرح سیدنا عمر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جڑا شخص اپنی موت کو پہچان گیا، جڑا بندہ اپنی موت کو پہچان گیا، وہ دنیا کی مصیبتاں اور غماں کو اپنے آپ کو ہلکا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، دو چیزاں نے میرے کو دنیا دیا لذتاں، دنیا دیا عیاشیاں چھڑا لیا۔ دو چیزاں نے میرے کو دنیا کی لذتاں، دنیا کی عیاشیاں میرے کو چھڑا لیا۔ فرمایا ہے وہ چیز کہ جب میں موت کو یاد کرتا، اور دوسری اور چیز کہ جب میں اعلان آتا کہ میں قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا۔ ان دو چیزوں نے میری زندگی کیا جتنیاں عیاشیاں، جتنیاں لذتاں وہ چھڑا دیا۔ سیدنا محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے جب موت کا ذکر کیا رہتا، جب موت کا ذکر کیا رہتا کہ آپ نے جسم مبارک کا ہر حصہ، آپ نے جسم مبارک کا ہر حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول کے نال سن ہوگا، سہن ہوگا۔ سیدنا ربیع بن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا پیارا انجام اپنایا سی۔ انجام ایسی کہ انہاں اپنے گھر کے اندر ایک قبر بنائی سی کہ جب بھی محسوس کرتے کہ میرا دل نیکیاں نہیں کرتا، میرا دل نیکیاں کرنا تو تھوڑا کتراتا ہے، میری طبیعت کے اندر کوئی سستی آ رہی ہے، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال جو ہے انہاں کو تھوڑا جا بے پرواہ ہو گیا، تو آپ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ دے قرآن مجید فرقان حمید دی 18 سپارے کی سورۃ المومنون دی آیت نمبر 93 اور 100 ایک دو آیتیں پڑھ دی کہ اس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب میں کو واپس پھیر دے، اے میرے رب میں کو واپس پھیر دے، اور ہن میں جا کے کچھ چنگے کام کراں، کچھ میں بھلائی کماواں، اس وجہ سے کہ جڑی میں پیچھے چیزاں چھوڑ کے آیا۔ پتہ چلا کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بزرگ بندے جڑے نا، انہیں جب بھی اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آتی ہے، جب بھی اپنے اللہ عز و جل کو یاد کرتے
کہ انہاں دے دل دے اندر نیکیاں کرنے کا جذبہ جڑا ہو پیدا ہو جاتا، نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا، اور آپ بار بار قرآن مجید کی آیات کے لیے آپ کو یاد ہے رب الجنود اے میرے رب میں واپس پھیر دے۔ اے اس وقت کا نقشہ پھینکا گیا کہ جب بندہ دنیا تو چلا جاتا نا قبر کے اندر چلا جائے گا، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے وچ جب اس بندے کے سوال و جواب ہون گے اور وہ بندہ ان سوالوں کا جواب دے گا اللہ کی بارگاہ کے وچ، انہاں سوالوں کے اوپر دو چیزاں اسی جڑے سنتے ہیں کہ جڑا بندہ نیکیاں کر کے اس دنیا سے کی ہوئے گا وہ بھی پچھتائے گا، اور جڑا بندہ گناہ کر کے گیا ہوئے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ دو بندے پچھتاؤں گے اوتھے اگلے جہان وچ، کیوں دو بندے پچھتاؤں گے؟ ایک بندہ جو نیکیاں کر کے گیا ہوئے گا اس کو نیکیاں کی وجہ سے بعد میں پچھتاوا ہوگا، ان اس وجہ سے پچھتاوا ہوگا کہ کہ کاش کچھ میرے کو ہو وقت ہوئے کہ میں کچھ اور نیکیاں کر پایا، کچھ میرے کو ہو وقت ہوئے اللہ پاک کچھ میں ہو وقت عطا فرما دے تاکہ میں کچھ نیکیاں اور بتا لاں۔ اور جڑا بندہ اس دنیا نے اپنی ساری زندگی گناہ میں گزارتا ہے اس چنگا کام کئی نہیں کیتا، کوئی جب بندہ اس دنیا کو جائے گا کہ وہ دن اپنا گناہ کرتے پچھتائے گا اور کہے گا کہ اللہ میں ایک موقع دے، میں ایک موقع دے، میں دوبارہ دنیا کے وچ جاواں کہ میں پھر اوتھے جا کے نیکیاں کراں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے 28 سپارے دے وچ کیوں آخر سب کو یاد کروائیے۔ اللہ پاک فرمایا ہے رب الجنود بندہ آپ کو کہا اے میرے رب میں واپس پھر بھیج دے، اے میرے رب میں واپس دنیا دے پھر بھیج دے تاکہ میں دنیا کے وچ بچ کے میں دوبارہ نیکیاں کر لواں، اتے میری نیکیاں کچھ گھٹ ہیں کہ میں اور نیکیاں کر کے کچھ بتا رہا ہوں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے وچ اپنی اے گل جڑی ہے عرض کرے گا۔ اللہ پاک پھر ارشاد فرماتا وہ بندے کا وہ پچھتانا، اس بندے کا وہ پچھتانا اللہ پاک اس کو اگلی آیت دے وچ اسی سورت دی سورۃ المؤمنون دے 18 سپارے سے ایک 100 نمبر آیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی اس بات سے اگلی اگلی آیت دے وچ اللہ پاک پھر ارشاد فرماتا کہ بندہ کہتا لا علی اعمل صالحا فیما ترکت، کیوں کہتا پچھتاتا؟ کہتا کہ شاید میں دوبارہ پیچھے جا کے دنیا دے وچ کچھ بھلائی کروانا، میں دوبارہ پیچھے دنیا دے وچ جا کے کچھ بھلائی کروانا، اور جڑا میں چھوڑ کے آیا جنہاں نیکیاں تو میں محروم رہا دوبارہ میں دنیا دے وچ جا کے وہ نیکیاں کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوانا کہ میرے کو اس کو ڈھیر ساری نیکیاں ہونا کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں اس وجہ کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو ڈرتے رہنا ہے۔ بڑی حیرت والی بات ہے اور بڑی سمجھ والی بات ہے کہ جڑا نیک بندہ ہوتا نا اس کی نشانی یہ ہوتی ہے، نیک بندے کی نشانی یہ ہوتی ہے۔ اسی اولیاء کرام کی زیارت کرتے رہتے ہیں، اللہ کے نیک بندے کی زیارت کرتے رہتے ہیں، علماء کرام کی صحبت میں بیٹھتے رہتے ہیں۔ ایک بات نوٹ کرنا یہ ہے کہ جب بھی اسی کسی نیک بندے کو بیٹھے ہو وہ بندہ حالانکہ نیک ہو سی، پرہیزگار ہو سی، متقی ہو سی، اللہ کو ڈرنے والا ہو سی، اس کے باوجود وہ کہتا سی کہ یار میرے بندے سے کچھ ہے ہی نہیں، دعا کرو میں نیک بن جاؤں، دعا کرو میں کچھ نیکیاں کما لوں، دعا کرو میں کچھ نیکیاں کما کے اپنے رب کو راضی کر لوں۔ حالانکہ وہ بندہ نیک ہوتا، پرہیزگار ہوتا، اس کی پہلے کوشش ہوتی ہے کہ میں نیکیاں کر کے اپنے رب کو راضی کر لوں، اور ہر وقت کو اس کوشش میں رہتا کہ میں نکی کے نیکی میرے بن جانا ہے اور تعالیٰ تاکہ کوئی پہلے نیکی دوسری سائڈ رہے ہو۔ جڑا بندہ گناہ میں دلیل ہو رہا جھوٹ بولتا، شراب پیتا، ٹھیک ہے زنا گالیاں کرتا، جو دنیا کے گناہ کو کرتا،
اس کے باوجود اس بندے کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا کہ کبھی کبھی تو دوسری احساس ہوئی کہ بندہ سے کہ یار اللہ کرے کہ یار میں نہیں ماننا اتنا دلیر ہوگا اے اس بندے کی بدبختی ہوتی ہے اے اس بندے کی بدنصیبی ہوتی ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتا نہیں توبہ نہیں کرتا اور اس ایک بندے کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ نیکیاں کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کے باوجود بار بار اس پیٹ کی رانے کے باوجود کہ کتنے پر نیکی کا موقع ملے کہ میں نیکی کر رہا اس کے باوجود اپنے رب کو بندہ ڈرتا رہا کہ حضرت نبی بن حسین کی تو ایسے ان اپنے گھر کے اندر قبر کھٹی ہوئی ہے ان اپنے گھر کے اندر قبر کھٹی ہوئی ہے جب میں محسوس کر گیا میرا دل سخت ہو گیا میرا دل ان نیکیاں کے پاسے ہٹ جا رہا سستی ہو رہی ہے عبادت میں بیٹھے کہ ایسی کرتے سن اس قبر کے اندر جا کے لیٹ رہتے ہیں گھر کے اندر جو قبر تھی اس قبر کے اندر جا کے لیٹ جاتے سن اور قبر کے اندر لیٹ کے اپنے آپ کو مخاطب کر کے قرآن مجید دیاں اے 18 سے 12 کی سورۃ المومنین دیاں کہ مومنوں کی دو آیت نمبر 99 اور 100 قبر کے اندر لیٹ کے اے آیت پڑھ دے سن اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ دیا ہے کہ نبی تیرے رب تجھے واپس بھیج دیتا لیکن اور نہیں آیا اگر قسم اس طرح سے ہمارا کہ میں قبر میں پہنچ گیا قبر کے نیچے میں لیٹ گیا اور میرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ لیا اور پھر اپنے آپ کو میرا مخاطب کر کے کہہ دیا کہ یا نبی اگر بڑے کے کوئی نے قبر میں نہیں دیکھنا کہ اللہ پاک میں فرماتا ہے کہ چل کر میں موقع دے چھڑا کہ تو ایک بار واپس دنیا میں چلا جا تو دوبارہ نیکیوں میں جا کے زندگی گزار جائے اسی طرح سے آپ کو بھائی جیسے پوری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں زمین اس بندے ہوتے بڑا حیران ہوتی ہے زمین جو ہے اے اس بندے ہوتے بڑا حیران ہوتی ہے بڑا تعجب کرتی ہے کہ جیڑا اپنے بستر کا سوتا ہے جیڑا اپنی منجی ہوتے چادر پائی ہوئی ہے بستر پایا اس ہوتے سوتا اور سونے تو پہلے وہ ہوتے جڑے پڑے ہوتے نا ان کو گیم ہوتا ہے سروٹا اجازی میں مہنگاری گرواری پڑے ہوتے ہیں جیسے اسی کے سروٹا پڑی ہوتی ہے کوئی ہوتی چادر ہے زمین کو بندے کا حیران ہوتی ہے کہ منجی ہوتے سہن کے آپیاں کونا چوادرہ جڑیاں منجی ہوتے اور ان کا سروٹا جڑیاں پڑیاں کونا کو سیڑھیاں کرتا سروٹا یہ چادر کوئی ہوتی ہے وہ سیڑھیاں کرتا کہ زمین پہ حیران ہوتی ہے اس ہوتے کیوں حیران ہوتی ہے وہ کہتا ہے بڑا عجیب بنتا ہے بڑا عجیب بنتا ہے منجی ہوتے جو آیا تھوڑی ہی دیر واسطے ہو سکتا ہے 2 گھنٹے سونے سے 4 گھنٹے سونے سے 5 گھنٹے 6 7 8 گھنٹے سہنا ہے تھوڑی دیر ایس زمین بچی ہوتے آیا اپنے بستر دے ہوتے آیا اور بڑا اپنی بیڈ شیٹ کو وہ سیدھا کر گیا وہ یہ سرگنا دور چل گیا تو بڑا عجیب بنتا ہے اس میرے اندر کتنے عرصے واسطے بھی آیا اس مارا انہوں گاڑے کمر کا لگا اس قبر کے اندر زمین کے قبر کے اندر قیامت آنے تک اس لے کے قبر دے گئے اس کے مان مٹی بھی ہو رہی ہے اور اس نو کیوں نہیں یاد کرتا کہ میں اس اپنی قبر کے اندر اس زمین کے میرے بندے کی جسم کے اندر کوئی ایسے معاملات نہ آ رہا ہے کہ میرے واسطے کوئی قدر کی کھڑکی نہ کھول بچے میرے واسطے کوئی قبر نہ آ بچے کہ میں اپنی اس کے قبر کے اندر زمین ہے میں کو تھوڑا سے زیادہ ہم دیکھیا تھا زمین آدھی میں بندر کی بڑا حیران ہے کہ اس منی جو بندر ہوتی ہے مگر میرے اندر جنہیں اتنا اس ٹائم کو جانا ہوگا اس بندر کو ایک بگڑ نہیں ہوتی سرکار بس آدم رضی اللہ عنہ بڑی یاد میں مہینہ ہے بڑی یاد میں مہینہ الحمدللہ سوال ہو جائے مگر تو بڑی یاد میں شروع ہو گئی اسی پہلے مگر سمجھ رہا تھا مگر آج میں میری دوست کو پوچھی کا بتا ہے کہ یار سوال ہو جائے بڑی یاد میں بنی گئی یہ سوال ہو جائے بڑی یاد میں الحمدللہ جامع مسجد سارے میں ہو رہی ہے رضی اللہ عنہ
کہ میرے یاد ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ انہوں نے بڑے مشہور مشائخ حضرت سیدنا شیخ فاروق کرخی رحمۃ اللہ تعالی بڑے بزرگ ہیں. ایک مرتبہ جماعت کھڑی ہوئی کہ آپ نے اقامت رکھی. جماعت پیچھے اقامت رکھ رہے امام صاحب پیچھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ ساری اقامت جو ہوتی ہے اقامت رکھی اور میرے ایک سال تعلق بولے اور فرمایا کہ اگے پڑھ کے سانو نماز پڑھا. سیدنا کون ہے معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے اقامت پڑھی. اقامت پڑھ کے ایک بندہ کھڑوسی کھڑوتا اس کو کہا کہ یار آگے ہو سانو نماز پڑھا. اس عرض کی میں تسا حضرات اے نماز کے پڑھا دے سو آج یہ اقامت کی نماز میں پڑھا دے سو اگر آئندہ یہ ہوئی ہوئے گی وہ میں بنوں نہیں پڑھوں گی. آج تم نے دعوت دے دی کہ آج میں پڑھا دے سو مگر آئندہ تم نے اگر کیا ہو تو میں نہیں پڑھاؤں گا. کیوں نہیں پڑھاؤں گا؟ معلوم کرخی فرماتے ہیں پتہ چلتا کہ اے آپ نے دل میں کوئی بندہ منصوبہ بنا رہا ہے. اپنے دل کے اندر اے کوئی منصوبے بنا رہا ہے کہ لگتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگلی نماز کا وقت پہنچنا تک میں دنیا رہا. دیکھو بزرگوں کی تو بات کریں معلوم کرخی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس بندے کے راہ رہا کہ ہر جگہ جماعت کرا دیتا اگلے وقت کی جو جماعت آئی مثال کے طور پر ڈگری کی کرائی ہے کہ جو شام ٹائم آئی ہے بندے آتے ہیں کہ میں شام کی جماعت نہیں کرا رہی. یہ معلوم کرخی فرماتے ہیں کہ لگتا ہے کہ پتہ ہے دل میں بھی بڑے بڑے پلان بنا ہوا بڑے بڑے منصوبے بنا ہوا جنہیں کہ پتہ ہے کہ میں شام کی نماز کا جونے رہا. اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر بڑی بڑی آئی ہے معلوم کرخی فرماتے لوگ کہ میں اللہ کے پناہ مانگا. اتنی لمبی ہوئی گئی اصل مغرب کے درمیان کتنا ٹائم ہوتا 1.5 گھنٹہ سے 2 گھنٹے ہو سکتے. اس نوری دیر 2 گھنٹے کے آ رہا ہوں اس لیے معلوم کرخی رحمۃ اللہ تعالی فرمایا اس بندے بڑی لمبی ہوئی نکال رہی ہے کہ میں شام کی نماز پڑھ رہا ہوں میں اس کو جواب نہیں کرائی. یا ہمارے کو اللہ کے پناہ مانگا اتنی لمبی امید کو کیونکہ فرمانے کے لیے لمبی امید ہے نا بندے کو دیکھیے تو بندے کو روک لیتی ہے. اللہ یا ہے نماز پڑھ پڑھتے سو کوئی پتہ نماز نہ پڑھو ہے نا اور باقی نہ یا اللہ کے راہ میں کہ نماز پڑھ لیں پتہ کیوں نہیں سی ویسے اللہ یا ہے میں کل شروع کر دیا نماز کل صبح تو میں شروع کر رہا یا نہیں یا میں جمعے کو شروع کر سو. تو میرے بھائی جمعہ کس ڈیٹ کا کل کس ڈیٹ کا سارے سامنے نہیں ہوئی ہوتی ہیں کہ صبح سارے اندر ہو گئے زور کی نماز میں اعلان ہو چکے ہوگا کہ بہت ہو گیا کہ مغرب کا قبرستان میں پہنچ چکے ہوتے ہیں. کس اگلا جمعہ لے گیا کس دو جگہ کے تھے اتنے آقا علیہ السلام نے شاید فرمایا کہ لقمہ چاہتا ہے میں کو اتنا نہیں پتا کہ میں وہ لقمہ اپنے گلے کو تھلے حلق کو تھلے پکار اور ایسا نہیں سارے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ لقمہ میرے گلے زبان کے منہ ہے میں کتنا نہیں پتا کہ میں حلق کو تھلے پکار ایسا سارے نبی نے یہ فرمایا اور ایک بندہ کہتا ہے یار جمعہ نے شروع کر دیا چلو انشاءاللہ اللہ خیر کی کہ اگلے جمعے سے شروع کر دیں. تو میرے بھائی اگلا جمعہ کس ڈیٹ کا اگلے جائے کس ڈیٹ کا فرمایا کہ میں نبیوں کی طرح چھٹو اپنے رب کو راضی کرو اور رب کو راضی کرنے کے جو دیر نہ لاؤ. اللہ کے جو ڈرے والے بندے ہوتے ہیں اپنے رب کو ڈرے والے بندے ہوتے ہیں وہ اس چیز کو سوچتے کہ میں کسی لمبی امید کے اپنی آخرت کو بھلا کے نہیں بیٹھا میں زکات پڑھ سکتا ہوں اور کیا سنا ہے میرے کو وہ بھائی اللہ ہوتے سی اللہ کا وعدہ ہے لا شکارتم لازیدنکم اللہ وعدہ فرمایا لا شکارتم لازیدنکم تسو میرا شکر ادا کرو میں کرو دے بھائی اللہ کا وعدہ ہے کہ جھوٹ ہو سکتا اللہ فرمایا کہ
بلاوا سب کے تو آگے نہیں بن سکتی ہیں سانو کیوں ہوگا کوئی پریشانی آ رہی کوئی بلا آ رہی کوئی ازمائش آ رہی کوئی کاروبار بڑھتا رہے گا کوئی بزنس بڑا بڑھتا رہے گا کسی جگہ پہ برائی ہر کام میں رہے گا نا ہم کی کرتے ہیں یقین کرو بڑی پتے والی گل بھی ہے بڑی پریشانی والی گل بھی ہے بندہ لٹا رہا ہے نگاہ میں دے رہا اللہ پاک ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے کا سمجھتا ہوں مال کی کمی نہ جان کی کمی نہ رزق کی کمی نہ اولاد کی کمی نہ اللہ پاک فرمایا ہے قرآن مجید میں فرمایا میں اپنے بندے کس طرح سمجھتا ہوں اللہ دے رہے سی اللہ پاک ہے یار تو خودی کہنا اتنا سو گئے نیتی اور نیتی میں اپنے بندے کو چیک کے کر رہا ہوں کہ انہوں تھوڑا گھٹا کے میں ویک کر سے میرا شکر ادا کرے گا یا نہیں کرے گا بندے کہے گا جب اس میں مصیبت آ رہی ہے پریشانی آ رہی ہے کوئی دکھ آ رہا ہے کوئی آمدنی گھٹ رہی ہے کوئی آمدنی گھٹ رہی ہے سب کو پہلے اس بندے کا حساب کرنا اس کو کرنا کہ جڑا صدقہ خیرات اللہ کی راہ وچ دیتا سی نا جڑے اپنے رزق کا اسی کھڑکی بنائی جائے اللہ دے راہ اللہ دے راہ کو دینا ایک کہ اس اپنے رزق کی کھڑکی بنائی جائے جب اس کے ازمائش ہوئی تو سب تو پہلے کیڑا کام کرنا اس نے اپنا یا سب تو پہلے کھڑکی بند کرو وہ چلیا تینوں رب پہلے دے رہے سی اگر تو ہمیں اپنے اس ازمائش دیتی ہے تیرا رزق بھی تھوڑی کمی کیتی ہے تیرا کاروبار تھوڑا مجھا ہوا کہ تو چلے اور بھی ایک کھڑکی جڑا رب کے نبی فرمایا اللہ فرمایا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم اللہ نے نبی فرمایا اللہ نے نبی فرمایا کہ صدقہ نہ بلاوا آگے نہیں جا رہی صدقہ اوپر گھٹی میں تو رہتا ہے لیکن احساس کے اندر باہر آیا اور وہ وقت شام ٹائم ہوئی عجیب ہوئی موقع شکر اور جن گزر لگ گئے اے دریا کوئی تلو پر بیٹھا رہا جب سردی کا ٹائم ہوا نا کہ جنہ کا بادشاہ گزرا ہے بڑے دے ہوتے کہ ویل کا یہ کوئی غصہ اور بھائی کیوں بیٹھا وہ احساس کے اندر نکالا سب گانے میں ڈوب گیا یہ کہا کہ میں نے بس بات بھیجا اور ایک دن میں سلام فرمایا سن اور فرمایا کہ میرے اس بری کی بچی گم ہوئی ہوئی ہے لہٰذا ان کی بچی تو واپس دے جب وہ غوث پاک کا نام سنتا گیا نا تو جنت کا بادشاہ وہ فوراً گھوڑے کے اوپر کے زمین پہ بیٹھ گیا عرض نہ سر جھکایا اور جن بھی اگے پیچھے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ ان کی بچی جن کی لیا نا فوراً لے گیا تھوڑا یا بیٹھ گیا جن جڑے نے جن پکڑ کے لایا چیٹی جن سی کہ اس کو پتہ چلا کہ اس نے بھی میں تو گزر گیا تھا رات کو کہ میں بچی دیکھی میں اچھی نبی ہے میں چپ کے لے گیا اور میں بچی جب واپس بھاگتا ہے پتہ نہیں کہ دی ہے میرے غوث پاک کا مرید ہے جی دی ہے وہ میرے غوث پاک کا مرید ہے اے فرماؤ کہ بچی کے لیے اس بندے کی کہ تو واپس لے جا اور وہ جن جڑا سی اس کی گردن اتار دے اے میرے غوث پاک ہر کلامے میں سبھی جنات تیرے نام سے کم سے ہر کلامے میں سبھی جنات تیرے نام سے ہے تیرا وہ تب تبا یا غوث پاک کہ میرے غوث پاک وعدہ وہ پتہ ہے وعدہ وہ رو ہے کہ جب جنی جانا ناس ہوتے ہیں کہ وہ کم جانا پھل کھا رہے ہیں کم آدھا ہوتے ہیں کہ ایسی اس غوث پاک نے نہیں کہا الحمدللہ ایک غوث پاک کا دیوانا جو کہ یاد رہنے سے بڑے اتفاق کا یادی بنایا سی خاص کر سید گھرانے کی بڑی عزت کرتا سی جڑے سید آئے انہوں نے بچے پتہ لگ رہا کہ بچے چوک رہے ہیں سیدہ کے بچے چوک کے لے آئی ہیں لے آیا کوئی گولیاں ڈال گولیاں تو نہ دے دیا سید راگیا خوش رکھنا کہ ہویا کہ بندہ ایک دن موت ہو گیا عوام ساری اکٹھی ہوگی ساتھ ہے جناب اپنا واسطے عوام ماندی ہے عوام اکٹھی ہوگی ساری جب عوام اکٹھی ہو گئی نا کہ اچانک وہ بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا وہ بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور بیٹھ کے ساری عوام بیٹھ کے ایک نظر لگی اس کے بعد کی نظر نہیں رک بیٹھو وجہ کی ہے دوبارہ کیوں زندہ بنا فرماتے کہ میں بھائی جیسا میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے میرے گھر کے بعد
میرے کول میرے غوث پاک تشریف لے کے آئے ہوں اور فرماتے ہیں کہ میرا مرید ہو کے تو بغیر توبہ کرنا کچھ توبہ کر کے دل مار یہ فرمایا کہ میں غوث پاک کے حکم رہا اللہ پاک میں تمہارا زندہ بنوا دوں گا اور میں اٹھ گیا کلمہ پڑھا ذکر اذکار کیا کہ دل گردن اس کی دوبارہ کی پاس سے جلد گئی کہ دنیا کو چلا گیا کہ پتہ چلا کہ جڑا غوث پاک کا مرید ہوگا اور نہ اس دنیا میں بھی گانے کے نام آخرت کے لیے گانے اسی اس غوث پاک کا مرید ہوں کہ بڑی پیاری بات ہے کہ مجھے کو رسوا کوئی کرے تو یوں ہی مجھ کو رسوا اگر کوئی کہے تو یوں ہی کہ وہی نام وہ گدا رسوا تیرا رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا انشاءاللہ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر رحمت تیری شامل ہے یا غوث اعظم دستگیر انشاءاللہ سوال جائے اللہ نے توڑا انشاءاللہ مغرب تو فوراً بعد انشاءاللہ بڑی جائے شریف انشاءاللہ منائی جیسی جس طرح آسارہ بنا دیا الحمدللہ تلاوت ہوئے گی نعتیں بھی ہوں گی یہاں میرے بہت سے بات تھی منقبت بھی پڑھی جائے گی بیان بھی ہو جائے گا اور اس کو بعد انشاءاللہ لگا شریف میں